ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے اور اس میں عبادات کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی تاکید بیان کی گئی ہے اس مہینے میں۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ یعنی کثرت سے درود بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس سے بخشش اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دیکھیں، ماہ شعبان میں کرنے والے بہترین جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، استغفار اور توبہ کا اہتمام کیا جائے اور استغفار و توبہ زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اسی سلسلے میں شب برات بھی اسی ماہ مقدس میں ہے، تو شب برات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ دیکھیں، یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور برکتیں سمیٹنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا اس میں نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کی توجہ اس مہینے میں جو خاص وظیفہ ہے، جو مختصر ہے، اس طرف میں دلانا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق شعبان المعظم کا مہینہ عبادت، دعا اور درود و سلام بھیجنے کے لیے نہایت فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہوں کی معافی کے سلسلے میں درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور روحانی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تاکید بیان کی گئی ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس میں ہر روز 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، حاجات انسان کی پوری ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دل کی روشنی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے دل میں نورانیت اور ذہنی سکون آتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جو کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے، اس کے لیے شفاعت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے درود شریف پڑھنے سے روزی میں برکت اور فراخی حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دشمنوں کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ شعبان المعظم کا جو خاص وظیفہ جس طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ
700 مرتبہ درود شریف پڑھنا بہت مؤثر مانا گیا ہے۔ اس کے ساتھ استغفار اور یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم کی تسبیح بھی شامل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 700 مرتبہ ہر روز ہم درود شریف کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ مختصر جو درود شریف ہے وہ آپ پڑھیں، جو چند منٹوں میں آپ 700 مرتبہ پڑھ سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، مختصر درود شریف ہے۔ اگر آپ اس درود شریف کو، جو بہت ہی مختصر ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ چند منٹوں میں 700 مرتبہ پڑھ دیں گے، اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی نیت خالص رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہوں۔ اگر آپ کسی خاص حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو دل میں یقین اور خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز یہ جو وظیفہ ہے 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ہر روز، اور مختصر درود شریف جو میں نے بتایا یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے صدقے، یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس میں بے حد فضیلتیں ہیں، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصی عبادات کا اہتمام فرمایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ اس مہینے میں جو خاص وظیفہ جس طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز آپ نے 700 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف اگر آپ کوئی دوسرا درود شریف نہیں پڑھ سکتے، آپ کو خدشہ ہے کہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو آپ فقط یہ جو مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف آپ چند منٹوں میں 700 مرتبہ پڑھ دیں گے، اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے اپنی معروضات بیان بھی کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔